اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم اخبرونی ما انزل خلق اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا كالبحيرة والسائبة والميتة قل الله أذن لكم في ذلك التحريم والتحليل لا أم بل على الله تفترون تكذبون بنسبة ذلك إليه وما ظن الذين يفترون على الله الكذب أي شيء ظنهم به يوم القيامة أيحسبون أنه لا يعاقبهم لا إن الله لذو فضل على الناس بإمهالهم والإنعام عليهم ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون يا محمد في شأن أمر وما تتلو منه أي من الشأن أو الله من قرآن أنزله عليك من قرآن ولا تعملون خاطبه وأمته من عمل إلا كنا عليكم شهودا رقبا إذ تفيضون تأخذون فيه الأمل وما يعزب يغيب عن ربك من مثقال وزن ذرة أصغر نملة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بين وهو اللوح المحفوظ. لغات دیکھیے. شان حالت و کیفیت، حیثیت و مرتبہ، جمع شؤون آتی ہے. تتلو صیغہ واحد مذکر حاضر، تلا یتلو تلاوتن تلاوت کرنا. شہودا یہ شاہد کی جمع ہے بمعنی گواہ. دلیل بمعنی حاضر. رقبا یہ رقیب کی جمع ہے بمعنی نگراں. آگے ہے تفیضون یہ باب افعال سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. افاظ یفیض بات چیت کو لمبا کرنا، گفتگو میں مشغول رہنا. وما یعزب یہ نصر سے ہے. عزب یعزب عزوبا دور ہونا، مخفی اور پوشیدہ ہونا. آگے ہے مثقال اس کے معنی ہم وزن، وزن کا ایک پیمانہ ہے. باٹ کو بھی کہتے ہیں جمع مثاقیل. ذرہ کسی بھی عنصر کا سب سے چھوٹا جزو جو کیمیائی ترکیب پا سکے. ناقابل تقسیم جز جس کو جز الذی لا یتجزا کہتے ہیں. ریزہ مبین یہ باب افعال سے ہے. ابانا یبین و ابانتن ظاہر ہونا. لازم اور متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے. ترجمہ دیکھیے. قل ارأیتم آپ فرما دیجئے کہ بھلا بتاؤ، یعنی مجھ کو خبر دو کہ جو چیز اللہ نے نازل کیا یعنی پیدا کیا تمہارے لیے، روزی وغیرہ، تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دیا، جیسے بحیرہ اور سائبہ اور مردار. آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا اس تحریم اور تحلیل کے سلسلے میں؟ ظاہر بات ہے جواب ہے نہیں. یا
بلکہ تم اللہ تبارک تعالیٰ پر جھوٹ کا افترا باندھتے ہو، یعنی تم جھوٹ بولتے ہو اس کی اللہ کی طرف نسبت کر کے۔ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ تبارک تعالیٰ پر جھوٹ کا افترا باندھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیسا گمان ہے قیامت کے سلسلے میں؟ کیا وہ لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہ دے گا؟ جواب ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ ان کو سزا دے گا۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں پر فضل والا ہے، ان کو فی الحال مہلت دینے کے ذریعے اور ان پر فی الحال انعام کرنے کے ذریعے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی حال میں نہیں ہوتے ہیں اور آپ اس حال کی وجہ سے قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں پڑھتے ہوتے ہیں، یا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن کا کوئی حصہ نہیں تلاوت کرتے ہیں جس کو اللہ نے نازل فرمایا آپ پر، اور آپ کوئی عمل نہیں کرتے ہوتے ہیں، یعنی کوئی کام نہیں کرتے ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے اور ساتھ میں آپ کی امت کو بھی۔ مگر ہم تمہارے اوپر نگراں ہوتے ہیں جب تم لوگ اس کام میں مشغول ہوتے ہو، اور چھوٹی چونٹی کے برابر کوئی چیز تیرے پروردگار سے غائب نہیں ہوتی ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز ہوتی ہے اور نہ اس سے کوئی بڑی چیز ہوتی ہے، مگر وہ سب کے سب کتاب مبین یعنی واضح کتاب میں محفوظ ہے، اور وہ واضح کتاب لوح محفوظ ہے۔ گزشتہ آیت میں بیان فرمایا گیا کہ قرآن تمہارے رب کی جانب سے نصیحت اور شفا کا ذریعہ اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ آگے کی آیت میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ قرآن ان خصوصیات کی حامل ہے تو وہی استناد اور وہی تمسک کرنے کے لائق ہے۔ احکام الہیہ کی معرفت اور حلال و حرام کی تمیز اسی سے ہو سکتی ہے، لہٰذا اس معاملے میں اپنی ذاتی رائے کو دخل نہیں دینا چاہیے، بلکہ قرآن و سنت ہی کو سند بنانا چاہیے، اسی کی روشنی میں حلال و حرام کو سمجھنا چاہیے۔ حلت و حرمت کا اصل مدار انسانی رائے پر نہیں ہے، بلکہ وہ خالص اور اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ اس کے حکم کے بغیر نہ تو کسی چیز کو حلال کہنا درست ہے اور نہ حرام کہنا درست ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ قل اخبرونی ما انزل خلق اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حلالا و حراما، کہ تم نے جو اللہ کی پیدا کردہ رزق میں سے بعض کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیا ہے، جیسے بحیرہ سائبہ، یہ حلال کو حرام کرنے کی مثال ہے، اور جیسے میتہ، یہ حرام کو حلال کرنے کی مثال ہے۔ تو بھلا بتلاؤ، کیا اس تحلیل اور تحریم میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ جواب یہی ہوگا کہ نہیں۔ اسی جواب کی طرف مفسر علام اشارہ فرما رہے ہیں لفظ لا مقدر مان کر کے۔ لفظ لا مقدر مان کر کے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ یہاں پر استفہام انکاری ہے، معنی ہے اے لم یأذن لکم فی التحلیل والتحریم، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو تحلیل و تحریم کا حکم نہیں دیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ یہ تحلیل و تحریم آخر کہاں سے آئی؟ جواب یہ ہے ام بل علی اللہ تفترون، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ تحلیل و تحریم کا معاملہ خود ساختہ ہے، جس کی نسبت خواہ مخواہ اللہ کی طرف کر دی گئی ہے، جو افطرا اور کذب بیانی ہے۔ اسی کو بیان فرمایا جا رہا ہے تکذبون بنسبت ذالک الیہ کو مقدر مان کر۔
چونکہ یہ ساری افترا پردازی اور اپنی طرف سے تحلیل و تحریم وغیرہ روز قیامت کے انکار اور غفلت کی بنا پر تھی، اس لیے آگے کی آیت میں بیان ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی جس میں ان کی ساری کارروائیوں کی سخت پکڑ ہوگی۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب ای شیء ظنهم به یوم القیامہ ایحسبون انہ لا یعاقبہم، کہ جو لوگ افطرا باندھتے ہیں وہ لوگ قیامت کے بارے میں کیا کیا خیال رکھ رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ان کی شرارتوں پر کوئی سزا نہ دی جائے گی؟ ظاہر ہے کہ جواب نفی میں ہوگا۔ اسی کو مفسر علام لا کو مقدر مان کر ظاہر فرما رہے ہیں۔ اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ ما قبل میں جو ما ظن الذین میں جو ما ہے یہ استفہام انکاری ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی سخت پکڑ ہوگی، عذاب بھگتنا پڑے گا اور یہ سزا ان سے ٹل نہیں سکتی۔ اب رہی یہ بات کہ جب مذکورہ افعال پر ان کو سزا ملنی ہی ہے تو ابھی کیوں نہیں مل جاتی؟ جواب یہ ہے کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس بامہالہم والانعام علیہ، کہ اللہ کا فضل دنیا میں سب کو عام ہے، فرما برداروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی، کیونکہ دنیا میں نعمتیں تقوی کے تابع نہیں ہیں بلکہ اس کا تعلق تقسیم ازلی سے ہے۔ مفسر علام نے فرمایا بِإِمْحَالِهِمْ، اس کا مطلب ہے عذاب کو مؤخر کرنا، کبھی دنیا کی حد تک اور کبھی آخرت تک۔ اور آگے ہے وَالْإِنْعَامِ عَلَيْهِمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر طرح طرح کی نعمتیں مبذول فرماتا ہے، جیسے دنیا کی خوشحالی اور عقل و سمع بصر وغیرہ۔ آگے فرمایا گیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، کہ اکثر لوگ اس نعمت امہال اور نعمت فضل و انعام پر شکر ادا نہیں کرتے، یا یہ کہ ان نعمتوں کو ان کے اصل مصارف میں صرف نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا اکثرہم، کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے لوگ شاکر ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ۔ آگے فرمایا گیا وَمَا تَكُونُ يَا مُحَمَّدْ فِي شَأْنٍ أَمْرٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ أي من الشأن أو الله من قرآن أنزله عليك ولا تعلمون خاطبه وأمته من عمل إلا كنا عليكم شهودا رقبا إذ تفيضون تأخذون فيه العمل وما يعزب يغيب عن ربك من مثقال وزن ذرة أصغر نملة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بين هو اللوح المحفوظ۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں ہوتے ہیں کسی حال میں اور آپ نہیں تلاوت کرتے ہیں اس شان کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ قرآن، اور آپ لوگ کوئی کام کرتے ہوئے نہیں ہوتے ہیں مگر ہم سب لوگوں پر نگراں ہوتے ہیں۔ اسی طرح تم لوگ نہیں مصروف ہوتے ہو کسی کام میں اور تیرے پروردگار سے نہیں اوجھل ہوتی ہے کوئی چیز، خواہ وہ چھوٹی چونٹی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ تو اس سے کوئی چھوٹی چیز اوجھل ہوتی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز اوجھل ہوتی ہے، مگر وہ یا لیکن وہ کتاب مبین یعنی واضح کتاب میں ثبت ہے، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا وما تتلو منہ، یہاں منہ کی ہو ضمیر یا تو شان کی طرف راجع ہے یا اللہ کی طرف، جیسا کہ مفسر علام نے یہی ذکر فرمایا کہ اے من الشأن او اللہ، تو پہلی صورت میں من تعلیلیہ ہوگا اور دوسری صورت میں من ابتدائیہ ہوگا۔ آگے من قرآن، اس میں من زائدہ ہے، اے قرآنن، اس کا معنی ہے وما تتلو من اجل هذا الشأن قرآنا، یا معنی ہے وما تتلو قرآنا مبتدئا وصادرا من اللہ۔
آگے ہے ولا تعلمون، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد مفسر علام نے فرمایا خاطبہ و امتہ، اس سے دراصل ایک اشکال کا جواب مقصود ہے کہ یہاں جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا جبکہ مخاطب صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ واحد ہیں۔ جواب دیا گیا کہ خاطبہ و امتہ، یہاں پر مخاطب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی امت بھی خطاب میں شامل ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ ما قبل والے خطاب میں بھی عام امت شامل ہے۔ یہ آیت کریمہ ایسی ہی ہے جیسے دوسری جگہ فرمایا گیا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، کہ طلقتم جو کہ جمع کا صیغہ ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یا ایھا النبی والے خطاب میں ضمناً امت بھی داخل ہیں۔ آگے ہے استفیضون، یہ شہودن کا ظرف ہے، یہ الافاظہ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے الدفع، یعنی دفع کرنا، دینا، لیکن یہاں پر شروع فی العمل کا معنی مجازن مراد لیا گیا ہے، اس لیے مفسر علام نے تفیضون کی تفسیر تاخذون فی العمل سے کیا ہے۔ آگے جو فرمایا گیا الربک، یہاں پر رب سے پہلے مضاف محذوف ہے، اے ان علم ربک، اور آگے فی الارض ولا فی السماء فرمایا گیا ہے۔ اس سے مراد تمام موجودات ہیں، اس کو فی السماء والارض سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ وہ تمام مخلوقات کے نظروں کے سامنے ہیں۔ آگے ہے الا فی کتاب مبین، یہاں پر استثناء منقطع ہے، معنی یہ ہے لیکن جمیع الاشیاء فی کتاب مبین، اس استثناء سے مقصود ایک شبہ کو دفع کرنا ہے جو لا یعزب عن ربک سے پیدا ہو رہا ہے، اور وہ شبہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو اللہ کے علم کے علاوہ کسی چیز نے احاطہ نہیں کیا، یعنی وہ چیزیں دوسری جگہ محفوظ نہیں ہیں۔ جواب یہ ہے کہ الا اے لیکن فی کتاب مبین، اے لیکن جمیع الاشیاء مثبتۃ فی کتاب مبین ایضاً، یہاں الا کو استثناء پر نہیں محمول کر سکتے کیونکہ اس صورت میں معنی یہ ہو جائے گا اللہ کے علم سے کوئی چیز کسی بھی حال میں غائب نہیں ہوتی مگر کتاب مبین میں محفوظ ہونے کی حالت میں، کہ اس صورت میں غائب ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو چیز لوح محفوظ میں ہے وہ اللہ کے علم سے غائب ہے، جبکہ یہ بالکل باطل ہے۔ لیکن یہ شبہ تب پڑتا ہے جبکہ ولا اصغر ولا اکبر کو مثقال ذرۃ پر معطوف مانا جائے، لیکن اگر اس کو جملہ مستأنفہ مانا جائے تب تو اس شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں تو اس آیت سے متعلقات سے تعلق رکھنے والی تھیں، اب اس کے مفہوم کی طرف ذرا دھیان دیجیے۔ اس آیت کریمہ کے مقصود پر نظر ڈالنا چاہیے، وہ اس طرح کہ اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے اپنے علم محیط اور بے مثال وسعت کو بیان فرمایا ہے کہ آپ جس کام اور جس حال میں بھی ہوتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہوتے ہیں اس کا کوئی جز ہم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ اور آپ کی امت جو بھی عمل کرے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اسی طرح آسمان و زمین کا کوئی بھی ذرہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز ہمارے معلومات میں داخل ہونے کے ساتھ لوح محفوظ میں بھی مکتوب ہے۔ دراصل اس مقام پر علم الہی کی وسعت اور ہر چیز کو محیط ہونے کو جو بیان فرمایا گیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ اگرچہ مخالف اور دشمن آپ کے بہت ہیں، ان کی ذات اور ان کی ساری کارروائیاں ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور ہمارے علم میں ہے، اس لیے ہماری حفاظت آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔